بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرا جو بندہ بڑھاپے میں 7 اعمال کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے بڑھاپے میں اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیات کریمہ پڑھ لی تو اسے شہید کا درجہ ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم اور قبر کا غم، یہاں تک کہ تمام غم کو دور فرما دیتا ہے۔ جہاں پہ کوئی مسلمان برا شخص اسے پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے ناظرین، آج کل بوڑھے افراد کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بجائے اس کے یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بنتا، بوڑھے باپ کی کمر بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک روا رکھا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی، تعلیم دی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کی جائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسید افراد کو حامل قرآن اور عادل بادشاہ پر مقدم کیا، حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی۔ دوسرے حدیث میں بوڑھوں کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بوڑھوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کرے، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کی اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کریں۔ مجالس میں کوئی مشروب لائیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ اس کو پہلے بڑے نوش فرمائیں، بڑوں سے اس کا آغاز ہو۔ فرمایا بڑوں سے آغاز کیا کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کر رہے تھے تو ان دو میں سے بڑے کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہاری بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں۔ ایسے میں برکت کے حصول کا آسان کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات چیت میں بھی پہلے بڑوں کو موقع دیا کرو۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل اور فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کے اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والے شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟
कौन है जो अपने बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम और सुकून नहीं चाहता? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा इनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतकार मिल जाएंगे। अलगर्ज मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत और अजमत को वाज़ेह किया और उम्मत को उन पर तवज्जो की तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना इखलाक है कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते खुद भी रहम व करम का मामला किया और उनको भी रहम व करम से पेश आने की तलकीन की। एक बूढ़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ तो आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गुंजाइश ना की, उनको बैठने की जगह ना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को देखकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिस्सलाम अजमाइन से मुखातिब होकर फरमाया, जो शख्स छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं। यानी एक मुसलमान जो सिफात होनी चाहिए उनमें से एक बड़ों का इकराम भी है। अगर कोई इससे मुत्तफिक नहीं तो गोया वो एक मुसलमान सिफत से महरूम है। अगर कोई इस अहम इस्लामी सिफत का खास गार है तो उसे बड़ों के इकराम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। फतह मक्का के बाद जो हैरत अंगेज वाक़यात रोनुमा हुए उन्हीं में से एक अहम वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बूढ़े वालिद का भी पेश आया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तहक पर इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुढ़ापे को देखते हुए फरमाया, उनको घर में क्यों ना छोड़ा, मैं खुद उनके घर पहुंच जाता। वाज़ेह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में फातिहा बनकर दाखिल हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बूढ़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहीमाना करीमाना सलूक है। हालांकि दूसरे फातिहीन का तर्ज अमल तो यूं है जिसे कुरान मजीद ने बयान फरमाया है कि जिस किसी बस्ती में फातिहीन दाखिल होते हैं तो उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देते हैं, अहले इज्जत को जलील करते, और यही उनका तरह इम्तियाज है। यह उम्र रसीदा अफराद की अमली कदरदानी है जिसको आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। उनकी बुजुर्गी का लिहाज तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हरगिज़ ख्याल नहीं किया कि अबू काफा एक तवील अरसे तक कुफ्र की हालत में रहे। अब कुफ्र मग़लूब हुआ तो वो मुसलमान हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा इंसान साबिक़ा इख्तलाफात की वजह से किसी की ताज़ीम और तकरीम से कतराता है, हालांकि इसमें उन लोगों के लिए असवा है कि सन रसीदा के पहले सूरत ताज़ीम की जाए। अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत करने लगे कि मैं ज़ोहर की नमाज में फ़लाँ शख्स की तवील किरत की वजह से हाजिर नहीं हुआ। अबू मसऊद कहते हैं कि मैंने इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा गज़बनाक कैफियत में देखा उससे पहले कभी ना देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, नमाजियों में से नमाज की नफरत मत पैदा करो, लिहाजा जो भी शख्स इमामत करे वो हल्की नमाज पढ़ाया करे, क्योंकि इसमें कमज़ोर भी हैं, बूढ़े भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवील की रात की शिकायत की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुस्सा होते हुए फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों को फितने में डालने वाले हो? 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कालुमात को दोहराया। ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों को फितने में डालने वाले हो? ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों को फितने में डालने वाले हो? ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों को फितने में डालने वाले हो? इन कालिमात को दोहराया गौर व खौज का मकाम है कि सन रसीदा और कमज़ोर अफराद की रियायत का सिलसिला नमाज जैसे अहम फरीज़े में भी जारी है। बुढ़िया का मशहूर वाक़या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया का सामान उठाकर शहर मक्का के बाहर पहुंचा दिया। हालांकि वो बुढ़िया जो इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी में मसरूफ़ थी, लेकिन
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت ہو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں۔ تو بچوں نے آپ کو باخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز کیا جائے۔ اس نے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے۔ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا۔ ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بڑھاپے کے دو اعمال ایسے ہیں جن پر انسان مرنے سے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فیصلہ صرف موت رہ جاتا ہے اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک اعمال یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو جاتا ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کرنا۔ جو بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے میں بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید و تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، قبر کی پریشانی، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جو کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، بڑھاپے میں بخشش کا ذریعہ بننے والے چند اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد مقبول ہیں۔ وہ اعمال کرنے سے موت کی سختی، قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صبر اور شکر کرنا۔ بڑھاپے میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان صبر اور شکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم نمبر 2۔ نماز اور عبادات کی پابندی کرنا جس حد تک ممکن ہو۔ نماز اور دیگر عبادات کو قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، امیر وہ ہے یا غریب شخص، نماز ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، ذکر و استغفار زیادہ سے زیادہ۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ نمبر 4، خدمت خلق کرنا۔ اگر استطاعت ہو تو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کر دیں گے۔ مسلم نمبر 5، حسن سلوک، حسن اخلاقی، نرم رویہ رکھنا۔ بڑھاپے میں لوگوں سے نرم
मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यह अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। हदीस पाक में आता है कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ नंबर 6। दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना। दरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। हदीस पाक में इरशाद होता है, जो मुझ पर 1 मरतबा दरूद शरीफ भेजेगा अल्लाह उस पर 10 मरतबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। नंबर 7, सदका जारिया में हिस्सा लेना। बुढ़ापे में ऐसे नेक काम करना जो मरने के बाद भी जारी रहें, जैसा कुआं खुदवाना, मस्जिद बनवाना, किसी को इल्म सिखाना। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, सदका जारिया। नंबर 2, इल्म जो फ़वाइद। नंबर 3, नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम। ये अमल बुढ़ापे में ना सिर्फ राहत और सुकून का सबब बनते हैं बल्कि आखिरत में मग़फ़िरत और जन्नत में दाखिले का ज़रिया भी बनते हैं। नाज़रीन, आइए हम सब आज अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करते हैं और इनामात पर अमल करते हैं। आज का वक्त हम सब के लिए गनीमत है। क्या पता कल हमें मौका मिले या ना मिले। मेरा अल्लाह बहुत करीम है, वो बख्शने वाला है, वो बहुत रहीम है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह।